اور ثانیاً جب تم ازواج رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ لینا چاہو تو تمہیں چاہیے کہ گھر میں داخل ہوئے بغیر پس پردہ رہ کر ان سے طلب کرو. یہ طریقہ تمہارے اور ان کے قلوب کی پاکیزگی کے لیے بہتر ہے. تمہارے لیے یہ جائز نہیں کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا دو، اور نہ یہ کہ تم ان کی ازواج سے ان کے بعد نکاح کرو. اللہ کے نزدیک یہ بہت بری بات ہے. آیت نمبر 53. اس آیت میں لفظ حجاب استعمال ہوا ہے. ہم پہلے عرض کر چکے ہیں کہ متقدمین نے جہاں کہیں بھی حجاب پر گفتگو کی ہے اس سے ان کی مراد یہی آیت رہی ہے. اس آیت میں موجود حجاب کا حکم پردے کے اس حکم سے مختلف ہے جو ہمارا موضوع بحث ہے. اس آیت میں دوسروں کے گھروں میں داخلے کا طریقہ بتایا گیا ہے جس کے مطابق مردوں کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ عورتوں کے کمروں میں داخل ہوں، بلکہ اگر انہیں کسی چیز کی ضرورت بھی ہو تو انہیں چاہیے کہ پس پردہ کھڑے ہو کر اسے طلب کریں. اس مسئلے کا پردے کی بحث سے کوئی ربط نہیں ہے کہ جسے اصطلاح فقہ میں حجاب نہیں بلکہ ستر کے عنوان سے یاد کیا جاتا ہے. ذالکم اطہر لقلوبکم وقلوبہن کا جملہ سورہ نور کی 31ویں آیت وَمَا يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ کی طرح اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ مرد اور عورت جس قدر زیادہ ستر پوشی اور پردے کا خیال رکھیں اور آپس کے میل جول سے اجتناب کریں اسی قدر تقوی اور پاکیزگی سے قریب ہوں گے. اور جیسا کہ ابھی ہم نے کہا ہے ان رخصتوں، رعایتوں اور سہولتوں کو جو مذہب نے ضرورتاً ہمیں دی ہیں ستر پوشی، پردے اور ترک نظر سے بے توجہی کا سبب نہیں بننا چاہیے. تحفظ عصمت. قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن. سورہ احزاب آیت نمبر 59. اے نبی اپنی بیویوں، بیٹیوں اور مومن عورتوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی چادروں کو اپنے قریب کر لیا کریں. یہ عمل ان کی شناخت نیز ان کے اذیت سے بچنے کے لیے مناسب ہے، اور خداوند عالم تو بڑا بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے. اگر منافق، بے ایمان اور شریر فسادی اپنے کرتوتوں سے باز نہ آئے تو ہم ان پر آپ کو مسلط کر دیں گے، پھر وہ بہت کم مدت تک آپ کے ہمسائے رہیں گے. اس آیت میں دو باتوں پر توجہ ضروری ہے. ایک یہ کہ جلباب کیا ہے اور اسے قریب کر لینے کا کیا مطلب ہے، اور دوسرے یہ کہ اس حکم کی علت اور فائدے کے عنوان سے جو بات کہی گئی ہے کہ یہ بات شناخت اور اذیت سے بچنے کے لیے مناسب ہے، اس کا مفہوم کیا ہے. پہلی بات، اس باب میں کہ جلباب کس قسم کے لباس کو کہا جاتا ہے مفسرین اور لغت کے ماہرین کی رائے میں اختلاف پایا جاتا ہے، اس لیے اس بارے میں صحیح مفہوم کا تعین بہت مشکل ہے. صاحب المنجد لکھتے ہیں القمیص او الثوب ثوب الواسع، یعنی جلباب کشادہ لباس یا پیراہن ہے. راغب اصفہانی کی مفردات القرآن میں جو قرآن مجید کی شرح لغات سے متعلق بڑی معتبر اور مؤثر کتاب ہے، لکھا ہے الجلابیب القمص والقمر، یعنی قمیص اور اوڑھنی. قاموس کی عبارت یہ ہے والجلباب قصر وسرداب والسنمار القمیص والثوب واسع للمرأة دون الملحفة الاوما. اس طریقے سے یعنی جلباب قمیص کو اور ایک بڑے کشادہ کپڑے کو کہتے ہیں جو چادر سے چھوٹا یا خود چادر کی طرح کا ایک کپڑا ہوتا ہے جس کے ذریعہ عورت اپنی پوشاک ڈھانپتی ہے، یا پھر اوڑھنی. لسان العرب میں لکھا ہے جلباب اوڑھنی سے بڑا اور عبا سے چھوٹا ایک لباس ہے جس سے عورت اپنا سر اور سینہ ڈھانپتی ہے. تفسیر کشاف کی عبارت بھی اس مفہوم سے قریب ہے. تفسیر مجموع البیان میں جہاں اس لفظ کے معنی بتائے گئے ہیں وہاں لکھا ہے جلباب سر کی اس چادر کو کہتے ہیں جس سے خواتین گھر سے نکلتے وقت اپنے سر اور چہرے کو ڈھانپتی ہیں. لیکن آیت کی تفسیر کے ضمن میں لکھا ہے عورت جو چوگا پہنتی ہے اور جس سے اپنا گریبان چھپاتی ہے وہ جلباب ہے. اس کے بعد لکھا ہے اور کہا گیا ہے کہ
جلباب سے مراد اوڑھنی ہے، اور آیت کا مقصد یہ ہے کہ آزاد عورتیں گھر سے باہر نکلتے وقت اپنے سر اور پیشانی کو ڈھانپیں۔ جیسا کہ آپ نے ملاحظہ فرمایا، مفسروں کی آراء سے جلباب کا مفہوم چندہ واضح نہیں، اور جو بات صحیح دکھائی دیتی ہے وہ یہ ہے کہ لفظ جلباب میں ہر قسم کا کشادہ لباس شامل ہے، لیکن غالباً یہ لفظ سر کی ان چادروں کے لیے استعمال ہوا ہے جو اوڑھنیوں سے بڑی اور ردا سے چھوٹی ہوتی تھیں۔ ضمناً معلوم ہوتا ہے کہ عورتوں میں 2 طرح کی چادروں کا رواج رہا ہے، ایک چھوٹی چادریں جو گھر میں استعمال ہوتی تھیں جنہیں خمار اور مقناع کہا جاتا تھا، اور دوسری بڑی چادریں جنہیں جلباب کہا جاتا تھا اور جو باہر کے استعمال کے لیے ہوا کرتی تھیں۔ یہ مفہوم ان روایتوں سے بھی مطابقت رکھتا ہے جن میں لفظ جلباب آیا ہے، جیسے عبید اللہ حلبی کی روایت جسے ہم نے سورہ نور کی 61ویں آیت کی تفسیر میں نقل کر چکے ہیں، جس کا مضمون یہ تھا سن رسیدہ عورتوں کے لیے خمار اور جلباب اتارنا جائز ہے، ان کے بالوں پر نگاہ پڑنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اس جملے سے معلوم ہوتا ہے کہ جلباب اس کپڑے کو کہتے ہیں جس سے سر کے بال چھپائے جاتے ہیں۔ اسی طرح اس آیت سے متعلق کافی کی دیگر روایتوں میں امام صادق علیہ السلام سے مروی ہے کہ جب عورت سن رسیدہ ہو جائے تو اس کے لیے ترک چادر جائز ہے۔ اس بنا پر جلباب کو اپنے سے قریب کرنے کا مطلب اس کو اوڑھنا ہے، یعنی جب عورتیں گھر سے باہر نکلنا چاہیں تو اپنی بڑی چادروں کو اوڑھ لیا کریں۔ البتہ کسی چیز کو اپنے سے نزدیک کر لینے کے لغوی معنی اس کو اوڑھنا نہیں ہے، بلکہ موارد سے یہ استفادہ ہوتا ہے کہ جب کسی عورت سے یہ کہا جاتا ہے کہ اپنے لباس کو اپنے سے قریب کر لو تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ اسے نہ چھوڑو، اسے سمیٹ کر ایک طرف نہ رکھو، اسے بے اثر اور بے خاصیت نہ جانو اور اپنے کو اس سے ڈھانپ لو۔ عورتوں میں بڑی چادر کا استعمال 2 طرح سے ہوتا ہے، ایک عادتاً اور رسماً جیسا کہ آج کل دکھائی دیتا ہے۔ اس چادر سے بدن کا کوئی حصہ نہیں چھپتا، اسے یوں ہی کاندھوں پر چھوڑ دیا جاتا ہے۔ چادر اوڑھنے کا انداز ہی یہ بتاتا ہے کہ انہیں غیر مردوں سے کوئی پرہیز نہیں، اور یہ بھی پرواہ نہیں کہ نامحرم نظریں ان کا بھرپور جائزہ لے رہی ہیں۔ چادر پوشی کا دوسرا طریقہ اس کے برعکس ہے، عورت چادر کو اپنے گرد اس طرح اوڑھتی ہے کہ دیکھنے والوں کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ ایک باعصمت خاتون جا رہی ہے۔ یہ بات خود بخود مردوں کو ان سے دور رکھنے کا سبب ہوتی ہے اور دل میں خباثت رکھنے والوں کو مایوس کرتی ہے۔ ہم بعد میں یہ بتائیں گے کہ اس جملے کے ذیل میں جو تعلیل ہے وہ اسی مفہوم کی تائید کرتی ہے۔ اور اب ہم دوسری بات جو اس دستور کی علت اور فائدے کی بحث میں ہے، مفسرین کہتے ہیں منافقوں کی ایک ٹولی شام ڈھلے گلی کوچوں میں کنیزوں کو چھیڑا کرتی تھی۔ البتہ جیسے کہ ہم پہلے عرض کر چکے ہیں، کنیزوں کے لیے سر ڈھانکنا واجب نہیں رہا ہے۔ کبھی کبھی مزاحمت کرنے والے یہ بدقماش نوجوان آزاد عورتوں پر بھی آواز کستے اور بعد میں ظاہر کرتے کہ ان سے ناتانستہ طور پر کنیز کے دھوکے میں یہ غلطی سرزد ہوئی ہے، لہذا آزاد عورتوں کو حکم دیا گیا کہ وہ جلباب کے بغیر یعنی مکمل لباس کے بغیر گھر سے باہر نہ نکلیں تاکہ کنیزوں سے ان کی پہچان میں آسانی ہو اور وہ مزاحمت سے بچی رہیں۔ مذکورہ بیان میں اعتراض کی گنجائش ہے کیونکہ اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ کنیزوں سے چھیڑ چھاڑ کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں، اور منافقوں نے اس کو اپنے لیے ایک قابل قبول عذر سمجھ کر پیش کیا ہے، حالانکہ ایسا نہیں۔ اگرچہ کنیزوں پر بالوں کا ڈھانکنا واجب نہیں ہے، اور شاید اس راز کا سبب یہ ہو کہ کنیزوں کا سراپا عام طور پر کسی جاذبیت کا حامل نہیں ہوتا اور پھر ان کے کام کی نوعیت اس پابندی کی اجازت نہیں دیتی، نیز ہم پہلے اس کیفیت کو بیان کر چکے ہیں۔ لیکن بہرحال ایسا نہیں ہے کہ کنیزوں کے باب میں یہ دست اندازیاں گناہ نہ سمجھی جاتی ہوں، اور منافقین کا اس بات کو اپنے لیے عذر کے طور پر پیش کرنا صحیح ہو۔ اس جملے کے مفہوم میں جو دوسرا احتمال پیش کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ اگر عورت اپنے آپ کو ڈھانپ کر باوقار طریقے سے باہر نکلے اور اپنی عصمت اور عفت کو ملحوظ خاطر رکھے تو بدقماش افراد کو یہ جرأت نہیں ہوتی کہ وہ اس کے ساتھ کوئی زیادتی کریں۔ پہلے احتمال کی بنا پر ذالک ادنیٰ ان یعرفن فلا یؤذین کا مفہوم یہ ہے کہ اس طرح ان کی پہچان ہو جائے گی کہ وہ آزاد عورتیں ہیں، کنیزیں نہیں، اور یوں انہیں نوجوانوں کی چھیڑ چھاڑ سے چھٹکارا ملے گا۔ لیکن دوسرے احتمال کی بنا پر اس جملے کا مفہوم یہ ہوگا کہ اس طرح وہ پہچانی جائیں گی کہ ان کا شمار باعصمت عورتوں میں ہے،
اور بد کردار افراد ان پر حوث کی نگاہ نہیں ڈالیں گے۔ اس آیت میں پردے کے حدود بیان نہیں ہوئے ہیں، لہٰذا اس سے یہ معلوم نہیں ہو سکتا کہ چہرے کا چھپانا ضروری ہے یا نہیں۔ پردے کی حدود کو متعین کرنے والی آیت سورہ نور کی 31ویں آیت ہے اور اس کے بارے میں پہلے گفتگو ہو چکی ہے۔ اس آیت سے جو مفہوم مستفاد ہوتا ہے وہ یہ کہ ایک جاویدانی حقیقت بھی ہے کہ مسلمان عورتوں کو چاہیے کہ وہ لوگوں میں اس طرح آمد و رفت کریں کہ اس سے ان کی عصمت، وقار و دبدبہ اور پاکیزگی کی علامت ظاہر ہوں اور وہ ان خصوصیاتوں کے ساتھ پہچانی جائیں۔ اس صورت میں بدنہاد افراد جو ہمیشہ شکار کی تلاش میں رہتے ہیں ان سے مایوس ہو جائیں گے اور ان سے حصول مطلب کے متعلق سوچ بھی نہ سکیں گے۔ اکثر و بیشتر دیکھنے میں آتا ہے کہ وہ آوارہ نوجوان ہمیشہ ایسی عورتوں کے تعاقب میں رہتے ہیں جو بے پردہ اور عشوہ گر ہوتے ہیں۔ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ وہ انہیں تنگ کرنے سے باز کیوں نہیں آتے تو ان کا جواب یہی ہوتا ہے کہ اگر ان کو ہماری چھیڑ چھاڑ پسند نہیں تو وہ اس کیفیت کے ساتھ گھر سے کیوں نکلتی ہیں۔ اس آیت میں آنے والا حکم اس دستور کی طرح ہے جو اس سورہ کی 33ویں آیت میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کے بارے میں وارد ہوا ہے۔ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ، یعنی بات کرنے میں وہ انداز اختیار نہ کیا جائے جس سے دل پھینک افراد میں تحریص پیدا ہو۔ اس آیت میں حکم دیا گیا ہے کہ عورتیں غیر مردوں سے اس طرح بات کریں جو ان کے وقار و عصمت کی آئینہ دار ہو، جبکہ ہم باوقار طریقے سے آمد و رفت پر بحث کر رہے ہیں۔ ہم پہلے عرض کر چکے ہیں کہ بعض اوقات انسان کی ادائیں کلام کرتی ہیں، کبھی عورت کی پوشاک، کبھی اس کی رفتار اور کبھی اس کی گفتار معنی خیز ہوتی ہے، جو زبان بے زبانی سے کہتی ہے کہ اپنا دل مجھے دے، میری تمنا میں رہ، میرا پیچھا کر وغیرہ، اور کبھی اس کے برعکس حرکات و سکنات ظاہر ہوتے ہیں کہ یہاں دال گلنے والی نہیں۔ بہرحال اس آیت سے جو بات واضح ہوتی ہے وہ یہی ہے کہ جو بیان کی گئی ہے اس میں پردے سے متعلق کسی خاص کیفیت کا تذکرہ نہیں ہے۔ پردے کی کیفیت صرف سورہ نور کی 31ویں آیت میں مذکور ہے، اس بات کے پیش نظر کہ یہ آیت سورہ نور کی آیت کے بعد نازل ہوئی ہے۔ یہ سمجھا جا سکتا ہے کہ یدنین علیہن من جلابیبہن سے مراد یہ ہے کہ اس آیت پر عمل کرنے کے علاوہ سورہ نور میں دیے گئے حکم کی بھی مکمل پابندی کی جائے تاکہ شریر افراد کے شر سے بچایا جا سکے۔ اس سے پہلی آیت میں ارشاد ہوا ہے والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات تاخر، یعنی وہ لوگ جو بلا وجہ ایماندار مردوں اور عورتوں کی تکلیف کا سامان فراہم کرتے ہیں وہ بہتان اور سری گناہ کا وبال اپنے سر لیتے ہیں۔ یہ آیت باضابطہ طور پر ان لوگوں کی مذمت کرتی ہے جو مسلمان مردوں اور عورتوں کو اذیت پہنچاتے ہیں، اور اس کے ساتھ ہی عورتوں کو حکم دیتی ہے کہ وہ اپنے چال چلن میں وقار اور سنجیدگی کا لحاظ رکھیں تاکہ شریروں کی اظہار ثانی سے محفوظ رہیں۔ اس آیت پر توجہ دینے سے زیر بحث آیت کو سمجھنے میں مدد ملتی ہے۔ اکثر مفسرین نے یدنین علیہن من جلابیبہن کا مقصد چہرے کو چھپانا سمجھا ہے، حالانکہ مفسرین تسلیم کرنے کے یدنین کے اصلی معنی چھپانے یا ڈھکنے کے نہیں ہیں، مگر چونکہ انہوں نے عموماً یہ سمجھا ہے کہ یہ حکم اس لیے ہے کہ آزاد عورتوں اور کنیزوں میں آسانی سے تمیز کی جا سکے، اس لیے انہوں نے یہ معنی لیے ہیں۔ مگر جیسا کہ ہم نے پہلے بھی کہا ہے یہ تفسیر صحیح نہیں ہے۔ یہ بات کسی طرح بھی تسلیم نہیں کی جا سکتی کہ قرآن کریم آزاد عورتوں پر توجہ دے اور مسلمان کنیزوں کو نظر انداز کر دے۔ تعجب کی بات ہے کہ جو مفسرین یہاں آیت کے معنی چہرہ چھپانے کے لیتے ہیں وہ وہی ہیں جو سورہ نور کی تفسیر میں پوری صراحت کے ساتھ کہتے ہیں کہ چہرے اور دونوں ہاتھوں کو ڈھانپنا ضروری نہیں کیونکہ اس میں حرج اور تنگی ہے، جیسا کہ زمخشری اور فخر الدین رازی وغیرہ نے کہا ہے۔ اب کیا بات ہوئی کہ ان مفسرین نے اپنے قول کے تناقض کو محسوس نہیں کیا؟ یہ مفسرین سورہ نور کی آیت کے منسوخ ہونے کے بھی قائل نہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ ان مفسرین کے نزدیک سورہ نور کی آیت اور سورہ احزاب کی آیت کے درمیان کوئی تناقض نہیں تھا۔ ان کے خیال میں سورہ نور میں ایک عام اور دائمی حکم دیا گیا تھا، خواہ کوئی مزاحمت موجود ہو یا نہ ہو، لیکن سورہ احزاب کی آیت اس موقع کے لیے ہے
جب کسی آزاد عورت یا مطلقاً کسی عورت کو آوارہ غرد افراد کی طرف سے مزاحمت کا سامنا ہو۔ زیر بحث آیت سے ہمیں ایک نقطہ یہ بھی ملتا ہے کہ وہ لوگ جو گلی کوچوں میں خواتین کو پریشان کرتے ہیں قانون اسلام کی روح سے شدید سزا کے مستحق ہیں۔ صرف تھانے لے جانا یا سر کے بال موڑ دینا ان کے لیے کافی نہیں ہے۔ قرآن مجید کہتا ہے اگر یہ لوگ اپنی حرکتوں سے باز نہ آئے تو ہم آپ کو ان پر حملہ کرنے کا حکم دیں گے اور سوائے چند ایک کے کوئی آپ کی پناہ میں نہیں ہوگا۔ کم سے کم جو بات اس آیت سے ظاہر ہوتی ہے وہ پاکیزہ اسلامی معاشرے سے ان افراد کی دوری ہے۔ معاشرہ آبرومندی کو جتنا اچھا سمجھتا ہے اتنا ہی آبرو باختگی کو برا جانتا ہے۔